الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى فيستحيي منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده وقال عليه الصلاة والسلام ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه ولا الفاحش في شيء قط إلا شأن أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے معزز موقر محترم محتشم دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں انسان کی جو انسان ہونے کے ناطے خصوصیات ہیں جو اس کے امتیازات ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے اور دوسری تمام تر مخلوقات سے یہ ممیز اور ممتاز ہے، ان خصائص اور خوبیوں میں سے ایک خوبی اور ایک خصوصیت وہ حیا کی دولت ہے۔ حیا یہ انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے جس کے بارے علم لغت کے اماموں نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ تو لغوی اور اصطلاحی تعریفات لکھنے والوں میں بہت بڑے امام ہیں علامہ جرجانی، ان کا نام آتا ہے۔ طلبہ اظام ان ناموں سے واقف ہیں۔ امام راغب کا نام آتا ہے، لغات القرآن والے۔ تو جرجانی فرماتے ہیں ہوا انقباض النفس من شیء وترکہ حذرا عن اللؤم فی۔ حیا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کسی ایسے کام میں گھٹن محسوس کرے، اس کا نفس تنگی محسوس کرے جس کام پہ اسے ملامت ہو سکتی ہے، جس کام پہ اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا۔ وہ کام کرتے وقت اس کی طبیعت میں گھٹن محسوس ہو، اسے انقباض النفس من شیء، کوئی بھی چیز ہو، یہ مطلقاً یا اصطلاحاً ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا جو حیا کے بارے کہا گیا ہے انقباض النفس عن القبائح وترکها، کبھی چیز جو طباع کے اندر، مزاج کے اندر، معاشرے اور عرف کے اندر کبھی سمجھی جاتی ہے، جس پہ نکیر ہو سکتی ہے، اعتراض ہو سکتا ہے، اور اعتراض کرنے والا معاشرہ، اس سے مراد وہ مسلم الثبوت معاشرہ ہے
اور فکری صحیح بنیادوں پہ چلنے والا اسلامی معاشرہ ہے، جس معاشرے کی تشکیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس معاشرے کے اندر جس چیز کو قبیح سمجھا جائے اور اس چیز کو کرتے وقت انسان کی طبیعت خراب ہو تو اس کے اندر حیا کا مادہ موجود ہے، اس کے اندر حیا کی رمق اور کمک موجود ہے، وہ ترکوہا، اور پھر وہ اندرونی جذبہ اس کو وہ قبیح چیز چھوڑنے پہ حوصلہ دے دے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میری طبیعت اور اسلامی اجتماعی مزاج کے یہ خلاف۔ اب یہ حیا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فطری اور جبلی ہوتا ہے اور ایک سیکھنے سے آتا ہے۔ فطری اور جبلی طور پہ ملا ہوا حیا مخلوط مجلسوں میں بیٹھنے سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے جھجک آتی ہے، پھر آہستہ 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 وہ جھجک کے جو پردے ہیں وہ پردے پھر اٹھتے رہتے ہیں، اور اس چلمن کو بندہ کراس کرتے کرتے بالآخر وہ فنکار کے نام پہ یا آرٹسٹ کے نام پہ وہ کیمرے کے سامنے بےہودگی پھیلاتا پھیلاتا پورے معاشرے کو فحاشی کی طرف مائل کرنے میں ایک دلیل بن جاتا ہے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، یہ ویلنٹائن یہودی آدمی تھا، بیسک یہ عیسائی تھا، پھر یہ یہودی ہوا، پھر یہ عیسائی ہوا، تو مختلف قسم کے اس کے نظریات تھے، صبح و شام اس کی تقدیر تبدیل ہوتی تھی۔ اور یہ راہب تھا، کبھی شہرت کے لیے محراب میں جا بیٹھا، کبھی قہبہ خانوں میں جا بیٹھا، کبھی معشوقوں کے پیچھے، کبھی راہباؤں کے پیچھے، اور یہ جائز سمجھتا تھا، ناجائز تعلقات کو، محبوبہ کی اداؤں کو یہ جائز سمجھتا تھا۔ آہستہ آہستہ پھر یہ دلیر ہو گیا، دیدہ دلیری سے پھر یہ ممبر و محراب سے باہر ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ اور دوسرے میڈیا پہ ایک مفتی صاحب دیکھیں جنہوں نے اکثر سر پہ جناح کیپ رکھی ہو، اور وہ خواتین کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ ایسی ویڈیوز بھی معاشرے کے اندر لک اپ ہو چکی ہیں جو کسی بھی غیرت مند انسان کی غیرت کے سری منافی دلیری ہو جاتی ہے۔ بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ جس طرح حیا کی دولت بے حیائی کی مجلسوں میں بیٹھنے سے ختم ہوتی ہے، اسی طرح اگر حیا فطری طور پہ انسان کے اندر کم ہو، پیدا ہی وہ ایسے معاشرے میں ہوا ہے، اس نے آنکھ ہی ایسے معاشرے میں کھولی ہے جہاں بے حیائی کو ایک کلچر کی حیثیت حاصل تھی، تو وہ شخص اگر حیا والی مجلسوں میں بیٹھے تو حیا کی دولت کو اس کی فطرت قبول کرے گی۔ بے حیائی بے فطری عمل ہے، بد فطری عمل اگر انسان کی زندگی کا حصہ بن سکتا ہے، اس مجلس میں بیٹھنے سے وہ رنگ اگر انسان پہ غالب آ جاتا ہے، تو حیا کی مجلس میں بیٹھنے سے حیا کا کلچر ضرور انسان پہ رنگ چھوڑتا ہے۔ اور اس کے بارے تو اللہ کا کہنا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کائنات کے سبھی رنگوں پہ جو رنگ چھا جاتا ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ ان اللہ حیی کریم، حیا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے کہ حیا اللہ بھی کرتے ہیں۔ وَيَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ، اللہ بعض دفعہ اپنے بندے سے حیا کرتے ہیں، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے حیا کھاتے ہیں کہ اب یہ بیٹھ گیا ہے میرے در چوکھٹ پہ آ کے، داڑھی اس کی سفید ہے، اسے گناہ ہو گیا ہے، اسے قصور ہو گیا ہے، اور آنکھوں سے اس کی وہ 2-4 موتی بھی بہہ پڑے ہیں، تو میں کس طرح اس کو واپس بھیجوں، مجھے حیا آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو ٹھکراتے ہوئے حیا آتی۔ اور ایک اور میں بڑی مزیدار آپ کو حدیث سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو جب ایمان والے بندے کی زندگی پوری ہو جاتی ہے اور وہ نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اور نیکی کے کام کروں، لیکن اس کا وقت اپنے اتمام کو پہنچ جاتا ہے، تو اللہ کو اس کی روح قبض کرتے وقت بڑی حیا آتی ہے کہ میرا بندہ جینا چاہتا ہے لیکن میرے فیصلے اپنی تکمیل کو پہنچ چکے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو بڑی حیا آتی ہے کہ میرا بندہ اس کی منشا کے خلاف میرا فیصلہ جا رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام بھی کر رہا تھا، مجھ سے خیر کی عمر بھی مانگ رہا تھا۔ یعنی کتب صحاح کے اندر، یہ تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف سے شروع ہو کے، کہ بعض روایات میں یہ جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عجب ہوتا ہے اس موقع پہ کہ میں کس طرح اپنے بندے کی منشا کے خلاف، یعنی اللہ کی ذات کا یہ حیا،
بعض دفعہ آپ کہتے ہیں یار ایک بات ہے، میں کس طرح آپ کے سامنے وہ بات کروں، میرے پاس لفظوں کی تعبیر نہیں ہے، میرے پاس جملے نہیں ہیں، میں کس طرح میں بیان کروں، بہرحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ اس کے اندرونی ایک احساسات کا تجزیہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک حیا ہوتا ہے. ایک بزرگ آدمی کسی بچے سے بدتمیزی کرتا ہے تو اس معاشرے کے اندر تو یہ مثال دینا مشکل ہے. تو جو حیا والا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں اس کا حیا کا جذبہ اسے خاموش کروا دیتا تھا کہ میں کیا کہوں، اب میری کیا جرت ہے، میری کیا مجال ہے. تو وہ کبھی چیز جو مسلم معاشرے کے اندر مقبول نہ ہو، اس کو قبول حاصل ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ فحاشی کی طرف معاشرہ جو ہے وہ جا رہا ہے. یحبون ان تشیع الفاحشہ. تو یہ ویلنٹائن ڈے نامی یہ شخص، اس کا کلچر آہستہ آہستہ عیسائیت کی رگوں میں زہر بن کے اترا، اور اسے تائید حاصل ہوئی راہبوں سے، چونکہ یہ بذات خود ایک راہب تھا. تو مذہبی پنڈت ناجائز چیز کو مذہبی چورن کے ساتھ جائز بنا کے قوم کو بیچتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، محبت کے نام پہ یہ چیز جائز ہے. اگر انڈیا کے اندر تم یہ کہتے ہو کہ ہندو بنیے اس مسکان سے حجاب کا حق نہیں چھین سکتے، تو تم جو حجاب نہیں لینا چاہتے تم اسے حجاب کیسے دلوا سکتے ہو؟ اگر اصول کی بات ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اصول کے مطابق چلو. سیکولر طبقہ جو دین بیزار طبقہ ہے، یہ بڑا خطرناک اور زہریلا طبقہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو جینے کی آزادی ہے اور وہ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق جیے. اسے ہم سیکولر طبقہ کہتے ہیں. اور سیکولر طبقے کی دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کے اللہ کا نام لیتا ہے، مسجد سے باہر وہ اللہ کے نام کو گوارا نہیں کرتا. اللہ کو وہ ممبر و محراب تک اور اپنے معبد خانوں تک وہ محدود کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم بازار میں آ جاتے ہیں تو بازار میں اپنی مرضی کے ہم آزاد ہیں، تو ہمارے حقوق ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزاریں. اور جو لبرل ہوتے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے دین کا نام نہیں لینا چاہتے، اور لبرل سے پھر آگے ملحد. یہ لبرل ملحد کو جنم دیتا ہے، اور لبرل اولاد ہوتا ہے سیکولر کی. اور سیکولر طبقہ مذہبی آزاد خیال طبقے سے وجود پاتا ہے، جو مذہبی ہو اور مذہب کا نام صرف رسمی طور پہ لے، حقیقی طور پہ اسلام سے اسے کوئی شغف نہ ہو، بلکہ اس کے خون کے اندر خون گردش جو کرتا ہو اس کے اندر وفاداری پوری یورپ کی ہو، اور نئے کلچر کی پوری ڈیولپمنٹ اس کی زندگی کا پورا وہ منشا اور اس کی مراد ہو. یہ شخص جو اسلام کو بطور رسم بطور نام اور صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میری بھی کچھ رسومات ہیں، میرا بھی کوئی سٹیٹس ہے، اس سٹیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے شرمندگی کے انداز میں یہ لوگ اسلام کا اظہار کرتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے اسلام کا نام لے کے فخر محسوس نہیں کیا. یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں. اس سے آگے پھر لبرل اور پھر ملحد. تو یہ سیکولر طبقہ اس مہینے کے اندر ایک بے حیائی کے کلچر کو فروغ کرتا ہے، یعنی اپنی محبوبہ کے نام کے کارڈ چھاپے. اچھا، یہ یونان کا فلسفہ ہے، یہ تاریخ اس کی بڑی پرانی، یہ بے حیائی کے کلچر کی. اور ان بے حیائی کے کلچروں نے عیسائی مذہب کو پورے کے پورے مذہب کو نگل لیا. مولویوں کو انہوں نے اتنا گندا کیا کہ مولوی طبقے سے، ان کے راہبوں سے قوم کا اعتماد اٹھ گیا. آپ دیکھیں گے میڈیا کے اندر گندا بندہ ایک ضرور ساتھ بٹھایا ہوتا ہے، وہ بھی مولوی ہوتا ہے، اور مولویوں کے برابر اور نیچے اس کے نام کے لکھا ہوتا ہے مذہبی اسکالر. یہ ایک پوری سائنس ہے، پوری ایک گیم ہے، وہ گیم کھیلی جاتی ہے. اور بعض دفعہ کسی دنیا دار بدتمیز فنکار گلوکار کے سامنے اس طرح کا آدمی بٹھا کے اسلام کو متعون کیا جاتا ہے، مسلمان پہ اعتراض کیے جاتے ہیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے اس طبقے سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، اور کسی مولوی سے غلطی ہو جائے، وہ غلطی پھر غلطی نہیں رہتی، وہ پھر کبیرہ جرم اور جہنم میں جانے اور واجب القتل ہونے کا ذریعہ بن جاتی. ہمارے اس معاشرے میں دیکھیں، مولوی بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوتے، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی عجب مخلوق نہیں. یہ آپ کی نسلیں، آپ میں سے کسی کے یہ بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے یہ باپ ہوتے ہیں، کسی کے یہ بھائی ہوتے ہیں، کسی کے یہ بھتیجے ہوتے ہیں، کسی کے یہ بانجے ہوتے ہیں. لیکن ان کی غلطی کو سیکولر معاشرے میں، لبرل معاشرے میں اتنا پھیلایا جاتا ہے. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اس طبقے سے اعتماد اٹھے. تو کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی،
انسان غلطی کا پلندہ ہے، اور غلطی ذاتی ہو، اعتراض اسلام پہ کیا جائے تو سیکولر طبقے کی منافقت سامنے آ جاتی ہے کہ انہیں دکھ مولوی سے نہیں، درد ان کو اسلام سے۔ تو کبھی چیزیں ان کو کرنے سے طبیعت کے اندر گھن آئے، طبیعت کے اندر گھٹاؤ آئے، طبیعت کے اندر کلفت اور گھٹن آئے، اور انسان ایک ایسی غیر مری طاقت، غیر مری یعنی جو نظر نہ آنے والی ہو، وہ اسے روکے، اس کی زبان کو روک دے، اس کے ہاتھ کو روک دے، اس کے پاؤں کو روک دے، تو وہ غیر مری طاقت جو انسان کو بد تہذیبی اور بدتمیزی سے روکتی ہے، اس طاقت کو حیا کہا گیا ہے کہ وہ قوت، وہ طاقت حیا۔ اب ایموشنلزم اتنا ہے، ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ حیا باختہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، تو اس سے مراد وہ نسل تھی جس کو وہ دیکھتے تھے۔ خدا کرے تیری جوانی ہو بے داغ، کہ تیری جوانی پہ بھی کوئی کلنک نہ لگے، کوئی داغ نہ لگے، کوئی سیاہی نہ ہو۔ آپ نوجوانوں کی فہرست اٹھائیں، بازاروں میں پھرتے، آپ مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ہمارے نوجوانوں کی جو جوانی کی سفید چادر ہے، وہاں آپ کوئی سیاہ نشان تو کیا سفید نشان دکھائیں، وہ ساری چادر تقریباً سیاہ ہو چکی۔ ڈراموں نے اور فلموں نے پہلے طبیعت گھٹتی تھی، تھوڑی سی طبیعت گھٹتی تھی، اچانک گانا لگ جانا، طبیعت گھٹنے لگنی، والدین کی طرف سے شرمندگی کا احساس ہونا۔ موبائل کے اندر پھر فرمایا کہ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، شیطان کا یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے کہ وہ برے عمل کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ قوموں کا فخر بن جاتا ہے، قوموں کا فخر بن جاتا ہے، مشہوری کے نام پہ، ایڈورٹائزمنٹ کے نام پہ۔ پھر آپ کوئی پروگرام دیکھ لیں، وہ اس طرح کے پروگرام سے خالی نہیں ہے جس میں گانا بجانا یا حیا باختگی کا عملی اظہار نہ ہو۔ چیمے منٹھار سے لے کے آپ کی ڈیبو سے لے کے آپ کی فیصل مور اور تمام تر آپ کی جتنی یہ چلنے پھرنے والی سیارات ہیں، آپ کا یہ سسٹم ہے سواری کا، اس میں گانا ہے۔ تو گانا سنتے وقت اب طبیعت میں وہ انقباض نہیں آتا جو آج سے ٹھیک 25 سال پہلے آیا کرتا تھا۔ آپ نے تو وہ کلچر بھی دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، جو یہ میرے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، کہ نوجوان لڑکی ماں باپ کے سامنے شیشہ دیکھنے سے شرمایا کرتی تھی، گھروں کے اندر آئینے وہ چھپا کے رکھے ہوتے ہیں۔ اب ہم اہل حدیث ہیں، معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بات ہضم کر لینا، لیکن کئی باپ آپ دیکھیں گے جو ننگی بیٹیوں کے ساتھ شادی حال میں داخل ہوتے ہیں اور بنا سنوار کے پورا ساتھ وہ سٹیٹس کے ساتھ۔ یہ حیا باختگی یعنی طبیعت میں گھٹن نہیں آ رہی، ان جیسی فنے خاواں تے مسلک اہل حدیث دے ٹھیکیدار ہیں، اور ایڈے اسی غیرت مند ہاں کہ تھوڑی سی بات سے ہم ضد اور انا کا مسئلہ بنا کے پورے سسٹم کی ہی تہی پھیر دیتے ہیں۔ یہ کلچر شادی حالوں میں آپ دیکھیں، یعنی انسان اتنا شرمندہ ہوتا، اللہ کی قسم بعض شادیوں میں جانا ہوتا ہے، واللہ العظیم ایک حد ہوتی ہے، ہیزیٹیشن اتنی بڑھ جاتی کہ انسان کو اٹھ کے آنا پڑتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ درمیان میں شریعت کو شرمسار کرنے کے لیے ہلکی سی پیوند کاری کی ہوتی تھی، وہ چلمن سی لگائی ہوتی تھی کہ منڈے ادھر تھے بڑیاں ادھر، شریعت کو منہ چڑھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب وہ بھی نہیں ہوتی، بڑے شہروں میں وہ بھی نہیں ہوتی، اور آئینوں اور شیشوں کا استعمال اتنا ہے، اور پازیبوں کی چھنکار، پورا ایک سسٹم ہے جس نے اندر کے انسان کو مار دیا، ضمیر کو مار دیا۔ اور اس بات نے کہ غیرت دل کی ہوتی، تمہارے دل میں غیرت ہوتی تو تم اس طرح ننگے، تم اس طرح تمہاری پیشی ہوتی، یہاں اس طرح تم داخل ہوتے۔ اب مسلم معاشرے میں شادی حال میں بن سنور کے جانا یہ کوئی کبھی نہیں ہے۔ تو اس مسلم معاشرے کی وہ بات کر رہے ہیں محدثین اور مفسرین اور مصطلحین اور لکھنے والے، وہ اس مسلم معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس مسلم معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا سب سے غیرت مند معاشرہ بنایا۔ اور وہ معاشرہ ایسا تھا کہ ام خلاد کا بیٹا جب شہید ہوا تو انہیں خبر نہیں مل رہی تھی کہ بیٹا کہاں، کہنے لگی اللہ کے رسول میرا بیٹا گم گیا اور میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تو سرکتا ہوا
ایک دوپٹہ تھا اس کے سر پہ جو غم کے مارے سنبھل نہیں رہا تھا، وہ بار بار دوپٹے کو سیدھا کرتی تھی تاکہ نقاب بھی اس کا صحیح رہے، اس کا پردہ بھی رہے، اور وہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ تو کسی بیٹھے نے یہ بات کر دی کہ یا تو پردہ سنبھال لے یا پھر اللہ کے رسول سے بات کر لے، اس پریشانی کے عالم میں بھی تجھے چادر کی پڑی ہوئی ہے۔ تو ام خلاد کے جملے تھے کہ میرا بیٹا گم ہوا، میرا حیا نہیں گم ہوا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس معاشرے کی مثالیں کائنات کے لیے ضرب المثل قرار پاتی تھی، اور اس چشمہ صافی سے امت سیراب ہوتی تھی۔ ہمارے گھروں کا جو کلچر ہے، کیا آج سے 20-25 سال پہلے یہ ممکن تھا کہ پورا خاندان بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھے؟ اب مولوی جو وہ بڑا علامہ فہامہ، وہ کیوں انکار نہیں کرتا اس بات کا کہ بھئی اگر آپ ننگے سر بٹھائے ہوئے تو میں نہیں آؤں گا، جبکہ پردے میں تو منہ چھپانا بھی شامل تھا، یہاں سر ننگے۔ غیر متبرجات بزینہ، یہ قرآن کا فلسفہ تھا کہ زینت کا اظہار نہ ہو۔ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا جائے، اور اپنے قدم کو زمین پہ نہ مارا جائے کہ پازیب کی چھنکار کسی شخص کو اس کی طرف مائل کرے۔ عورت خوشبو لگا کے بازار میں نہ آئے، اگر اس کی خوشبو کسی انسان کو اس کی طرف مائل کرتی ہے تو بدکرداروں میں اس عورت کا نام لکھا جائے۔ یہ حیا کا کلچر یہ اکیلے یہودیوں اور عیسائیوں کو سنانے کے لیے تھا یا یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی تھا؟ اکیلی حیا کی میں فضیلت آپ کے سامنے رکھوں اور بے حیائی کی مذمت آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس معاشرے کی عملی تعبیر وہ ڈسکس نہ کروں تو یہ بھی ناانصافی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آنکھ کے اندر حیا تھا، دل کے اندر حیا تھا، بڑوں کا ایک اکرام تھا، رکھ رکھاؤ تھا، ساری چیزیں اٹھ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحیاء والایمان قرنا جمیعا اذا رفع الاخر رفع احدهما، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے جڑواں بھائی ہیں، ایک ہیں، یہ دونوں ایک شاخ ہیں، اور ایک شاخ آگے سے آ کے جو دو ہو جاتی ہے گویا قرینا، اکٹھے یہ ملائے گئے ہیں دونوں، اس پہ ایمان لکھا ہوا ہے، اس پہ حیا لکھا ہوا۔ ایمان چلا جائے تو حیا نہیں رہتا، حیا چلا جائے تو ایمان نہیں رہتا۔ جس معاشرے کے پاس ایمان نہیں، میرے محمد کا فیصلہ کہ حیا خود بخود کوچ کر جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دعویٰ یہ ہمارے پاس ایمان ہے، وہ تو ایمان والے نہیں ہیں، غیر مسلم تو ایمان والے نہیں، ہندوازم جتنے بھی یہ اسلام کے علاوہ مذہب ہیں ہمارے نزدیک وہ اہل ایمان نہیں، اہل اسلام نہیں۔ اگر وہاں ایمان نہیں تو وہاں حیا نہیں، قرنا جمیعا اکٹھے ہیں۔ رفع احدهما رفع الاخر، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر حیا نہیں ہے تو ایمان کا دعویٰ بھی اسی طرح فضول ہے جس طرح اس معاشرے کا دعویٰ فضول ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہمارے اندر حیا ہے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ حیا نہیں تو کیا بات ہے، ایمان تو ہے نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں حیا چلا جائے وہاں ایمان نہیں ٹکتا، جہاں ایمان چلا جائے وہاں حیا نہیں رہتا۔ یہ دونوں اکٹھے ہیں، ایک کے جانے سے دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ آپ اس معاشرے میں دیکھیں گے جہاں بڑوں کے ساتھ بدتہذیبی کی جائے، عزتوں کو تاڑا جائے، بدتہذیبی کو کلچر کا نام دیا جائے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو لوٹنا بھی جائز سمجھا جاتا ہے۔ سود ایک ذاتی پراگرس قرار پاتا ہے، ایک معاشی جز یہ سمجھا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہیں ان میں حیا کی تعریف یہ بھی کی گئی تھی، خلق یبعث علی ترک قبح، ایسا خلق جو انسان کو کبھی چیز ترک کرنے پہ مجبور کرے، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقٍّ ذِي الْحَقِّ، حقدار کے حق میں تقصیر کرنے سے روکے کہ جس حقدار کا حق بنتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک انسان دوسروں کو یہ کہتا ہے میری عزت کرو اور دوسروں کی عزت کو سمجھتا ہے کہ یہ لائق اعتنا نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی بے حیا ہے جو خود اپنی عزت سمجھتا ہے لیکن دوسروں کی عزت کو پاؤں تلے رونتا پھرتا ہے۔ یہ حیا کی تعریف کی گئی، اور حیا کی جو 3 قسمیں بنیادی ہیں کہ ایک انسان یہ کہ اپنے آپ سے حیا کرے، اسے خود سے غیرت آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسری یہ کہ اسے لوگوں سے حیا آئے، لوگوں سے اللؤم فی، لوگ اسے ملامت کریں۔ تیسرا یہ کہ اسے اللہ سے حیا آتی ہو،
کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان لوگوں کے سامنے کپڑے چینج کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مجبوری ہو اور کوئی شرمگاہ طرف نہ دیکھے اور اس طرح کا انتظام موجود ہو کہ تمہارا سطر ننگا نہ ہو تو تم کپڑے اس طرح چینج کر لو، لیکن بچنے کی کوشش کرو، بچنے کی کوشش کرو۔ میاں بیوی آپس میں اگر ہیں دونوں تو وہاں وہ ایک دوسرے کے سامنے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آزادی دی، اور 3 اوقات میں غیر بالغ بچے، نابالغ بچے، ان کو بھی روکا۔ ثلاث عورات لکم، 3 اوقات، لم یبلغ الحلم، جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے، 8 سال کے 10 سال کے بچے، جبکہ لڑکیوں بچیوں میں ریش و بلوغت کی وہ 9 سال سے ہے ہمارے معاشرے میں، ورنہ اس سے پہلے کے بھی ڈاکٹر اس پہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں، اور لڑکوں میں 11 12 13 سال۔ اس سے چھوٹے بچے لم یبلغ الحلم منکم، جو بچے ابھی بلوغت کی سیڑھی پہ پہنچے نہیں ہیں، 3 وقت میاں بیوی کے خاص ہیں، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کے تضعون ثیابکم من الظہیرہ آرام کرتے ہو، یہ نابالغ بچے بھی تمہارے دروازے میں بغیر اجازت دے کے داخل نہیں ہوں گے۔ یہ سورۃ نور کے اندر اتھینٹک فیصلہ اللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اگر یہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو شرعی نصائص ان پہ منطبق ہو جائیں گی، اور شریعت ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی، شریعت کی امپلیمنٹیشن ہوگی، اور اس کے بعد یہ اس کو فالو کریں گے، اور تم پورا ایک اسلامی معاشرے کے مطابق ان کے ساتھ بیہیو کرو گے۔ یہ نہیں بچہ ہے آ گیا ٹھیک ہے فلاں ہے قریبی ہے، نام لے لے کے بتا دیا کہ یہ اس سے پردہ کرنا، اس سے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے حیا، تو یہ حدیث یہ ترمذی شریف کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول اگر انسان اکیلا ہو تو پھر ننگا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہ ہو؟ فرمایا جب کوئی بھی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے حیا کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اللہ سے حیا کرے، اسے اللہ سے حیا آئے، اللہ سے غیرت آئے، میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی کی جو محبت ہے وہ دل میں سما جائے، اور انسان اس محبت کی بنیاد پہ کہ میرا محبوب مجھ سے روٹ نہ جائے، برائی سے رکے، تو یہ مادہ ہے حیا کا جو اس بندے کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، آپ نے کئی مرتبہ یہ سنی، فرمایا کہ پوری شریعتوں کا خلاصہ، کیا فرمایا؟ پچھلی شریعتوں کا خلاصہ، تمام انبیاء کی باتوں کا اجتماع اس بات پہ ہوا، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب بندہ بے حیا ہو جائے اسے کچھ بھی کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو فخر سمجھ لیتا ہے۔ حیا کا مادہ ہے جو ہر کچھ کرنے سے روکتا ہے، جو چاہا کیا، جو چاہا کیا، جو سوچا کیا، جو آیا ہٹر بونگ وہ مچایا، من بھائی مرادوں کے لیے پورے خاندان کے نظم کو پاؤں تلے روندا کہ ہم چونکہ پڑھ کے آ گئے نمل سے، نسٹ سے، فلاں یونیورسٹی سے، تو ہمارا چونکہ زندگی کا معیار بدل گیا ہے، والدین کی سنہری اور روشن روایات کو کچلنے والا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ جو چاہے کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ بے حیائی سیکھ کے آیا۔ تم اس کی ڈگریوں کو دیکھ رہے ہو، کون سا کلچر اس نے سیکھ لیا، کون سے وہ کائنات کے راز تھے جو نس سے جا کے سیکھا ہے، یا قائد اعظم یونیورسٹی سے یہ سیکھا ہے، کون سی چیزیں تھیں، یہ نئی چیزیں کیا سیکھ کے ہے، اسے یہ معلوم ہو گیا کہ لڑکیاں بھی سگار پی سکتی ہیں۔ آزاد خیال معاشرے میں آپ دیکھیں کہ کس طرف ہمارا اجتماعی رویہ اور اجتماعی رجحان دیکھیے اپنے بچوں کا، اور اس پہ پھر آپ غور کیجئے، یعنی میرے سمیت ہم سب کے اندر یہ کمی کہ ہم یہ کہتے کوئی نہیں بچی ہے، 8 سال تک ہماری جو بچیوں کے کپڑے اور سوٹ ہوتے ہیں جو بازاروں میں آ رہے ہیں، باواں نال آ ہی نہیں رہی، اگر کونوں کو باواں والا دیو سوٹ آنے نہیں آندا ہی نہیں، بازوانا آندا ہی نہیں، سلا سلایا فراق لینا بازو والا دے۔ اکثر دکانوں پہ آپ دیکھیں گے، اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں بچوں کی یا جن کی دکانیں، آ ہی نہیں رہا، مہنگا فراق ہوگا بازو نہیں ہوں گے ساتھ، ہاں سستا کہیں آپ کو تھرڈ لائٹ میں مل جائے بازو والا تو مل جائے، ورنہ آپ کسی برانڈ کے اندر جائیں گے اب دیکھیں گے آپ کو بازو نہیں ہوں گے، آ ہی ہے سارا۔ یہ کلچر، یہ بد تہذیبی، یہ حیا باختگی،
یہ سکھائی جاتی ہے اور وہ سکھانے والے بڑے کامیاب ہو گئے. اور وہ ممیاں جو بنا کے یہ ٹانگتے ہیں، پاکستان میں تو ہے. ہم یہ سمجھ، میں جب پہلی مرتبہ عمرے پہ گیا تو ہم مسجد نبوی سے نکلے تو سامنے ایک مارٹ تھا، شاپنگ ہال تھا، اس میں بھی وہ سب کچھ تھا. تمام تر وہ نمائش تھی جس نمائش سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا. اور وہ لباس جو ساتر نہ ہو، جس سے انسان کے وہ اعضاء ظاہر ہوتے ہوں، جنہیں عورہ کہا گیا ہے، یعنی ناف سے نیچے اور گوڈیاں تو اتے، اسی طرح سینہ چھاتی، اس کے بندن، یہ انٹریکشن ہے ان اعضاء کے اندر. اس طرح سینہ تان کے ننگا سینہ کر کے بندہ گھر میں پھرے تو کہے کوئی میرا اپنا گھر ہے، نہیں، بیٹیاں ہیں. ایک تنہائی اور خلوت کا کمرہ ہے، وہاں شریعت نے اس کے لیے یہ چیزیں جائز قرار دی. تو ان چیزوں کی نمائش سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا. لیکن ہوا کیا ہے، ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم برا کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر تیرا جو چیز چاہے تو کرتا رہے. تجھے چونکہ یار ہی نہیں، ساڈے پنجابی چاہتے نچ پئی تے کونڈ کا دا لا لئی لوئی تے کی کروں گا کوئی. اب یہ مثالیں بنی ہوئی، یہ مثالیں دی جاتی ہیں. اور بے حیائی، ہمارے نزدیک بے حیائی پتہ نہیں کیا چیز تھی، وہ آخری چیز تھی جسے بد کرداری کہا جاتا ہے، یا قرآن مجید نے جسے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ فحاشی ہے، یہ ایک برا رستہ ہے. وہ جو آخر کی چیز تھی نا، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید بے حیائی اسے کہا جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کے بارے کمال کی بات فرمائی، پوری سنے سے دل میں جگہ دیں، یاد کر کے جائیں. اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا سننا قبول فرمائے. رسول رحمت علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگو میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحیی والحمد للہ حق الحیا، اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. آپ نے فرمایا قال لیس ذاک، نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، مراد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعا، کہ تو اپنے سر کی حفاظت کرے اور تیرے ذہن میں آنے والے جو خیالات ہیں تو انہیں ان خیالات پہ کنٹرول حاصل ہو کہ یہ خیال تجھے آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے. ہمیں عام روٹین میں تو خیال آنے ہی آنے ہیں، ہمیں نماز کے اندر بھی خیال آتے ہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار اور خیال یار، ذرا گردن جھکائی یوں دیکھ لی. حیا یہ ہے کہ تجھے اپنے سر اور خیالات پہ کنٹرول ہو کہ یہ خیال میرے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، اگر آ جائے تو تجھے بے چینی اور اضطراب ہو، مضطرب ہو. تو خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. صحابی رسول پیغمبر کی بارگاہ میں کہا اللہ کے رسول، میں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں، ایسے خیالات ذہن میں آ جاتے ہیں کہ اگر مجھے کہا جائے زبان پہ لاؤ اور دوسری طرف آگ کا الاؤ ہو اور مجھے یہ کہا جائے کہ آگ کے اندر کود جاؤ تو سیدی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آگ میں کودنا پسند کروں، وہ خیال زبان پہ نہ لاؤں. میں پریشان ہوں، سونے میں کو نسخہ دسو کہ میرے ذہن سے خیال نہ ہو. یہ پریشان نہیں ہے، برے خیال آتے ہیں، میں خیال وہ زبان پہ نہیں لا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح بیان فرمائی، سبحان اللہ کا ورد بتلایا، اللہ کی طرف توجہ، اس کے جلال اور ہیبت کی طرف توجہ، اس کے قرآن پہ تدبر.
اور اس حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، اپنے پیٹ پہ اور اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان پہ تجھے پورا کنٹرول ہو، اور جو چیزیں تیرے پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو پیٹ میں آنے والے لقمے سے طاقت، قوت اور حرکت پاتی ہیں، تجھے ان پہ پورا کنٹرول ہو کہ یہ لقمہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ حیا والے شخص کی نشانی ہے کہ وہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی کے حقوق پہ ڈاکہ مارنے سے 20 بار سوچتا ہے کہ اس کے اندر حیا، اس کے اندر کی یہ کیفیت اور صفت۔ یہ جو بے حیائی ہے یہ اکیلا بے حیا نہیں بناتی، یہ انسان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتی۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ جب حیا چلا جاتا ہے پھر ایمان کے ٹکنے کی وہاں جگہ باقی نہیں رہتی۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، تجھے چاہیے کہ تو موت کو یاد رکھے اور مرنے کے بعد کا وہ لمبا دن، ہزاروں سال کا، جس میں کائنات دھکے کھاتی پھرے گی اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تیری خبر تیری آنکھوں کے سامنے ہو، وہ اندھیر کوٹھڑی اور اندھیر نگری تیرے سامنے ہو، تجھے پتا چلے کہ حیا کس کو کہتے ہیں۔ جب قبر کا خوف اور مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان نہیں، خدا کے سامنے احساس جواب دہی نہیں ہے، تو پھر تو بے غیرت بنے، تجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو بے حیا بنے، بے ضمیر بنے، تجھے کوئی چیز نہیں۔ اگر یہ خوف تیرے دل میں ہے تو پھر بے حیائی کیا لینے آئے گی؟ اگر مرنے کے بعد خدا کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور تیرے ذہن میں ہے، اگر قبر کی کال کوٹلی تیری اوقات چند سانسیں وہ بھی خدا کے حکم کی محتاج ہے، تو کس چیز ہی پہ تو اتنے بڑے بڑے گناہ مول رہا ہے؟ فما اصبرہم علی النار، وہ کون سی طاقت ہے جو تجھے یقین دلا رہی ہے کہ جو چاہے کر، تجھ سے نہیں پوچھا جانے والا۔ اپنی موت کو یاد رکھ، اپنی آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ، اور وہ دن جب تیرے سامنے آئے تو تیری آنکھیں ابل پڑیں، تیرا جسم تھر تھر کانپے، خدا کے جلال کی کیفیت تیرے رگو پے پہ طاری ہو جائے، اور تو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پاپوں سے خدا سے معافی مانگے۔ تو یہ کرے گا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تیرے قلب و جگر کو حیا کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ مل حیا فی شیء قط الا زانہ، جب حیا تیرے اندر آئے گا اللہ تیری زندگی کو بڑا ہی خوبصورت بنا دے گا۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو پھر ترک کر دیتا ہے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس بندے نے یہ کام کیا، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا، اس بندے نے اللہ کا جو حیا تھا اس کو ادا کرنے کا حق پورا کر دیا۔ انسان کے اندر ایک احساس جاویدانی ہو، زندہ دلی ہو، اور انسان کے دل کے اندر ایک امنگ ہو، ایک ایسی طاقت اس کو محسوس ہوتی ہو جو تنہائی میں بیٹھ کے اس کو شادہ و فرحاں کرے، وہ کسی حال میں بھی اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے، اور اس کا ایک ایسی ذات کی طرف انسلاق اور رابطہ ہو کہ جس کے اوپر اس کا ایمان ہے کہ وہ ذات ہمہ وقت واللہ یعلم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تم اللہ کی کسٹڈی میں ہو، تم اس کے ہاتھوں میں ہو، پورے کے پورے اس کے کنٹرول میں ہو۔ قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے موت کے کارڈ بھی تقسیم کر رکھے ہیں، کائنات میں ہم کو ہرانے والا کوئی ابھی تک نہیں آیا، نہ آئے گا۔ اس کی پاک ذات پہ ایمان ہو اور پھر اوباش پن وہ بڑھتا چلا جائے، یہ بڑھتی ہوئی اوباشی یہ بتلا رہی ہے کہ خدا کی ذات کی صحیح معرفت حاصل نہیں، دل میں اور ذہن میں آنے والے خیالات پہ کنٹرول نہیں۔ یہ اندر سے کھائے ہوئے لوگ اپنی بے سکونی کو سکون دینے کے لیے مزید بے حیائی والی چیزیں دیکھتے ہیں، اگلی رات ان کو مزید بے چین کرتی ہے، پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ بے حیائی کی چیزیں ان کے قلب و جگر کو سکون نہیں دیتی، پھر وہ نشے کی طرف پڑتے ہیں، اور تھوڑا نشہ اس کو مٹانے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتا، رستہ جو غلط اختیار کر لیا ہے پھر یہ نشے کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَلَلْفَاحِشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَ، یہ چیز میرے محمد نے فرمایا تھا، جس چیز کے اندر آئے گی، جس انسان کے اندر آئے گی، میں لکھ کے دیتا ہوں اس کی بے چینی بڑھتی ہی جائے گی، اس کا اضطراب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ موسم بدلا، رت گدرائی،
اہل گریباں وہ بے باک ہوئے. یہ بدلا ہوا موسم اور گدرائی ہوئی جو رت ہے، کس طرح یعنی حجاب کو کس طرح یہ نوچتے ہیں. اور ہم اگر یہ کوشش کریں کہ رکھ رکھاؤ کی پالیسی دوبارہ بحال ہو، تو اگر ہم آج سے محنت شروع کریں گے اور پوری مملکت اس پہ سوچے گی، تو پھر شاید جا کے کوئی صدیوں کے بعد اس طرح کا معاشرہ ہمیں نصیب ہو جو آج سے چند سال پہلے ہمیں میسر تھا. اتنی پرمیشن ہوئی ہے بے حیائی کی، اور وہ وزاداری جو حیا تھا، یعنی سفید داڑھیوں والوں کے جب باپ زندہ ہوتے تھے تو اپنے والد کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. جس طرح بڑے میاں صاحب کا، بڑے بزرگوں کا ایک اکرام تھا، اب تو یقین مانیے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی باپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ فلاں چیز کے لیے یہ دیں گے، تو وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں سے پوچھ کے بتاؤں. بچوں سے وہ پوچھتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ابا جی تمہیں پتہ نہیں حالات کتنے خراب ہیں، اس لیے آپ ان سے معذرت کر لیں. پھر ان کا اگلے دن فون آ جاتا ہے کہ میں نے بچوں سے مشورہ کیا ہے تو بچوں نے مجھے اجازت نہیں دی. میں لے دے کے ویلا ہو بیٹھا. یا تو وہ بچوں کو آڑ بھی بناتے ہیں بعض دفعہ، یا بچے ہیں بھی مارکیٹ میں وہ ماڈل آ ہی نہیں رہے. اب وہ حیا والے ماڈل، وہ ماڈل بند ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت قریب سے گزری تو اس کی ادا سے پہچان لیا. فرمانے لگے میرے خیال میں یہ حبشی عورت ہے، رنگ کی کالی تھی لیکن پردے میں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دیں گے، لیکن ان تصبیری فلک الجنہ، اگر تو صبر کرے گی تو پھر تجھے اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گی. تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں صبر ہی چاہتی ہوں اور اس کے بدلے میں میرا جنت کے میں جانے کا ہی خیال ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس مصیبت کے بدلے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. لیکن یہ ہے کہ جب مجھے دورہ آتا ہے تو میرا جسم اس مرگی کی وجہ سے برہنہ ہو جاتا ہے. آپ اتنی دعا کیجئے کہ دورہ آئے میرا جسم برہنہ نہ ہو. آپ طبیعت کی سلاست اور نفاست کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حال میں بھی یہ فکر ہے کہ میرا جسم وہ برہنہ نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے بارے آتا ہے کہ کسی شخص نے مان کے ساتھ کوئی بات کی آ کے میرے محمد نے کبھی نہ نہیں کی. آپ کے اندر اتنا حیا تھا کہ آپ اس کی اس مراد کو پورا کرنے کے لیے قرض بھی اٹھا لیتے تھے. یہ کائنات کے امام کا طرز عمل ہے اور اسی منہ پھاڑ کے آنے نہیں ہے گا. کوئی حیا نہیں کرتے کہ 2 بندے آئے ہیں 4 بندے آئے لا پا کے ایسے ہاتھ دے دینے. ہمیں بعض دفعہ مدارس مساجد کے تعاون کے لیے جانا تھا. اللہ کی قسم بعض بندے شاید وہ ان سے زیادہ معزز بندے ان کے سامنے جاتے ہیں، لیکن وہ جو پچھلے زمانے کی باتیں سارا غصہ وہ پھر ہم پہ نکالتے ہیں. جو جہان کا غصہ انہیں ہوتا ہے، کوئی ٹوٹی لیک ہوتی مسجد کی. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، میں تو 5-6 مدرسوں کے ساتھ منسلک ہوں. تو مجھے میرے کمال یہ کہ دوست کہنے لگے کہ حضرت آپ کا یہاں اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھاؤ بنایا ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں فلاں تاجر کے سامنے. میں کہا چلو اگر میرے جانے سے تمہاری بات بنتی ہے تو میں چلا جاتا ہوں ساتھ. ہم ایک جگہ گئے تو میرا بڑا تعلق تھا اس بندے کے ساتھ. یار بعض چیزیں نا بیان کرنی پڑ جاتی، بہت تعلق تھا. میں نے کہا کہ حضرت اس نے کہا نا بھی کہ کبھی تشریف لائیں آپ، کبھی آئیں آپ. میں 3-4 بندے ساتھ لے کے میں چلا گیا. اس نے 2000 روپیہ دیا. میری طبیعت خراب ہونے لگی. میں نے کہا بھائی صاحب کم از کم میرا حیا کر لیتے، اب نہ دیتے. آپ کہتے کہ حضرت میں انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں آپ تشریف لے جائیں. تو آپ نے اتنے زیادہ پیسے دے دیے کہ ہم کیسے لے کے جائیں. یہ نہیں کہ ان کے پاس تھے نہیں، مراد یہ کہ اندر وہ ہے نہیں کہ میں کر کے آ رہا ہوں اور سامنے بیٹھا کون ہے، کوئی چل کے آیا ہے. اور اگر مولوی اپنے پیٹ کے لیے جاتے ہیں تو میں تو خدا کی ذات کو شاہد بنا کے کہتا ہوں کہ ہم اگر جاتے ہیں واقعتاً ہی کوئی کام ہوتا ہے. اور بعض بندوں کو ہمارے جانے کا چاہ ہوتا ہے، ہمیں ان سے اگر 1,00,000 روپے کی امید ہوتی ہے وہ ہمیں زیادہ دیتے ہیں.
یہ وزادار لوگ بھی موجود ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہیں. نہیں ہوتا تو ان کو پھر آگے سے نہ کرنے کے طریقے بھی آتے ہیں کہ کس طرح. ہم ایک جگہ گئے پچھلے دنوں محمدی مسجد کے لیے، واللہ العظیم اس بندے کو اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے. ان دنوں وہ شاید کرائسس میں ہوگا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. میں ان جیتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا کہ یار قاری صاحب بیٹھے ہیں، میں کتنا نہ کراں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس قابل ہوں کہ میرا، میں ایک اجتماعی کیفیت کے ثبوت کے لیے ایک دلیل آپ کو فراہم کر رہا ہوں کہ یہ کیفیات ہوتی تھیں بڑوں کے سامنے. بچے ساتھ پردوں میں اس طرح کا حرکت کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اگر میرے ابے کو پتہ چل گیا، سزا سے نہیں ڈرتے تھے کہ میں اپنے ابے کو منہ کیسے دکھاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے وصیت کرو. کیا فرمانے لگے؟ غور سے سنو، وصیت کرو. آپ نے فرمایا اوصی کا ان تستحیی من اللہ کما تستحیی صالح قومک، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو اللہ کا حیا اس طرح کیا کر جس طرح تو اپنی قوم کے نیک شخص کا حیا کرتا ہے. اس معاشرے میں نیک شخص کا کتنا حیا ہوگا. رسول اللہ نے تشبیہ دی اللہ کے حیا کے ساتھ. جس طرح تو کسی نیک صالح شخص کا حیا کرتا ہے اسی طرح تو اللہ کا حیا کیا کر. یہ مجھ محمد کی تجھے نصیحت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض پرسنالٹی اور شخصیات اس مقام کی ہوتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ کا رویہ رکھیں. ایک انسان فون پہ چغلی کرتا ہے، بد عمل ہونا اور بات ہے، بے حیا ہونا بڑی ٹریجڈی ہے. بد عملی قبول ہو سکتی ہے، بے حیائی قبول نہیں ہو سکتی. بد عملی کیا ہے کہ آپ چغلی کر رہے تھے، اس نے کہا کہ بھئی مجھے پتا چلا کہ آپ نے میری چغلی کی ہے. آپ نے آگے سے اسے کہا کہ نہیں میں تو تہاڈی تعریف کر رہا سی. یہ بے حیائی ہے. پہلا کام بد عملی تھا، دوسرا کیا ہے؟ بے حیائی ہے. کسی شخص نے آپ سے پیسے لیے، نہیں آپ کو بر وقت دے سکا، نہیں آپ کو آپ اس کو پنڈنے لگ جاتے ہیں لوگوں میں جا کے. تقاضا تھا، آپ اس سے مطالبہ کرتے. یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کہاں ہمیں رکھ رکھاؤ نظر آتا ہے. کس بندے کا ہمارے ہاں مقام ہے، کس بندے کی ہمارے ہاں حیثیت ہے، کس کو دیکھ کے ہم نظریں جھکا لیتے ہیں کہ نہیں یار فلاں آیا ہے. رکھ رکھاؤ کی تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے قریبی دوست نے اس طرح بات چلی تو میں نے وہاں بات جب بیان کی تو کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کی بات ہے. یہاں جمعے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ وہ بزرگ آدمی سلو کے لیے آئے تو اس نے مان کے اندر جس طرح پنجابی میں گال بھی تھوڑی بہت ہی نکال لیتے ہیں تو اس نے کہا فلانے ہون ساڈے ہوندے ہیں ایویں کرو گے مان نال. تو اگوں دا منڈا آندا فلانے دا فلانا تو ہوئے گا تیرا پیو ہوئے گا. وہ بھی اسلحہ لے کے آئے تھے، یہ بھی اسلحہ لے کے آئے تھے. ادھر سے بھی فائرنگ ہوئی، ادھر سے بھی فائرنگ ہوئی. اور اس بے حیائی اور عدم برداشت کے کلچر نے 5 بندے وہاں قتل ہو گئے. کوئی بندہ کسی کی بات سننے کے لیے یقین ماننے تیار نہیں. نال ہی تریلیاں لوکاں نوں آن لگ پیندیاں نے تے کوئی بندہ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میری اصلاح ہونے والی. وہ بندہ سمجھتا دنیا جاندیاں ساریاں چیزاں دا مینوں پتہ ہے. کوئی بندہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں اس گل نوں قبول کراں، میں اس گل نوں مننا، یعنی میں بھی تہاڈے نال اسے معاشرے دا حصہ. آئیں رکھ رکھاؤ اور وزاداری پیدا کریں. ماں کا اکرام اپنی جگہ پہ ہے، باپ کا اکرام اپنی جگہ پہ ہے، معاشرے کے معزز افراد کا مقام اپنی جگہ پہ. اور ان سیاستدانوں نے جو کلچر ڈیولپ کیا ہے اس کلچر نے بد تہذیبی کو بڑا فروغ دیا، گریبان پکڑنے کو بڑا فروغ دیا. اب یہ الیکشن میں جب آئیں گے تو کیا یہ خیر کی توقع رکھیں گے؟ جو کانٹے انہوں نے بوئے ہیں ان کے سروں پہ گلاب لگیں گے یا کانٹے لگیں گے؟ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، وزاداری بہرحال رہنی چاہیے. اگر رکھیے دشمنی کسی کے ساتھ تو اتنی سی اس میں آپ اتنا سا فاصلہ ضرور رکھیے کہ کل ملیں تو پھر شرمندگی نہ ہو. اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو بس آپ خاموشی کے ساتھ اسے صرف نظر کر لیں، لیکن اگلا پاسا دکھا کے پھر منہ موڑنا اور کل اگر سلو کی کوئی سبیل نکلے تو وہ بات پھر آڑ بن جائے، یہ بہت بری چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں حیا والا معاشرہ بننے کی توفیق دے. والسلام علیکم.